السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو سکرین پر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، گزشتہ رات پنجاب کے اندر ایک محفل ہوئی جس کے اندر ایک نعت خان نہیں کہنا چاہیے، اس کو نوٹ خان کہنا چاہیے، وہ نعت پڑھ رہا تھا دف کے ساتھ، اور وہاں بہت سے مقامی علماء اور باہر کے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کے اوپر، اور وہاں بیان تھا علامہ پیر حسن آج چشتی صاحب کا۔ وہ بھی جب وہاں آئے تو انہوں نے ماحول دیکھا تو انہوں نے وہ دف بجانے والے کو منع کیا۔ اس نعت خان کا نام تھا ریحان روفی، وہ نعت پڑھ رہا تھا اور اسی کے ساتھ دف بجا رہا تھا۔ اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ محفل والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، آپ اس کا ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ قبلہ میں گزارش کرنی سی کہ میں کون ہے بھائی؟ یہ دف ہے، میں نکال کے حدیث مبارکہ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ بچیاں دا عمل سنت نہیں، وہ کچھ کا موقع بھی ہے، اجازت نہیں ہے، بس نہیں بس پڑھنے کی نصیب بات اوکے ویسے جو ماحول ہے مینو امید نہیں، کیونکہ ماحول دس رہا ہے کہ تسی انٹرٹینمنٹ کرن آئے ہو، دین سکھن نہیں آئے۔ میں کیونکہ اہل سنت دا درد رکھن والا آدمی ہاں، اور جدوں گھر والیاں دے سامنے گھر لٹ رہا ہووے نا، اور کروڑاں روپیہ ضائع بھی ہو جائے اور مسلک دا کم نہ ہووے بلکہ الٹا نقصان پہنچایا جائے تے ادوں دکھ بڑا لگدا ہے۔ ایتھے جنہیں آنا ہے نا، جنہیں نوٹاں دا اگے ویکھدے ساں بس شادیاں تے نوٹ جدوں اچھالے جاندے نے تے لوگ لٹدے نے جس طرح دیوانے اور باولے ہو گئے نے، پھر مجریاں تے دیکھیا جاندا سی، ہن ساڈے مذہبی مجرے ہون لگ پے نے۔ بڑی معذرت دے نال بڑا جملہ میں بول رہا تواڈے واسطے، لیکن میں دیکھیا کہ نوٹ اچھالے جا رہے نے اور جناب نعت وال کوئی توجہ نہیں۔ نعت خان بھی اپنے آپ نو رنگ دین واسطے پیچھے دف لے کے بیٹھے، اور جدوں اپنا مطلب ہوئے تو پھر وہ ایک حدیث پاک کڈ لیندے نے۔ او مدینہ پاک نبی پاک دا استقبال سی، محفل میلاد نہیں سی۔ وہ محفل میلاد نہیں سی۔ اگر دف بجانا محفل میلاد ہوندا تو سب تو پہلے بریلی دا کلندر احمد رضا دف نال میلاد پڑھدا۔ میرے بھائیو، مہر علی پڑھ دے، داتا علی پڑھ دے، غوث جلی پڑھ دے، سب نے اس دا کیتا انکار، اور ٹکے ٹکے دے لوگ نے۔ اور میں حیران ہاں کہ اتنے علماء دی موجودگی وچ شریعت دی مخالفت ہو رہی ہے اور علماء بول بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم نو پتا چلیا سی کہ آدمی نوجوان ادا نام محمد ہے اور کم برے کردا ہے، تو بلا کے فرمایا دو گلاں وچوں ایک گل منظور کر لے، یا کم چھڑ دے یا نہ بدل دے۔ یہ محمد نہ رکھنا ہے تے برے کم چھڑ دے، یہ برے کم کرنے نے تے محمد نام بدل دے۔ اے نام رکھ کے اے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے، یا ممبراں تے بیٹھے نہ کرو، جے بہندے ہو تے پھر دین تے پیرا بھی دیتا کرو، جویں کربلا حسین دے گیا ہے، ویل چیئر تے خادم رضوی دے گیا ہے، دین تے اس طرح پیرا دیتا کرو۔ توجہ فرمانا، جو بات
بڑی توجہ، میں تو 12 تو بعد بیان کرن دا عادی نہیں، چند منٹ اوپر ہو جان گے، کیونکہ میں اس محفل دا قائل ہی نہیں جس محفل تو بعد بندہ فجر نہ پڑھ سکے۔ میں اس محفل دا قائل ہاں جس محفل تو اٹھ کے جائے تے تہجد واسطے بھی تیاری کر لوے کہ اج میں تہجد دے نفل بھی پڑھنے نے، کیونکہ اتھے ہر ایک نو نوٹ چاہیے، اتھے تے ہر بندہ کہہ رہا ہے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہنا ہے 4 محفلاں تے تسی مولا علی دی منقبت تے نوٹ دینے چھڑ دیو، یہ منقبت پڑھنی چھڑ دین گے، اور 5 دن تسی امیر معاویہ دے نام تے اٹھ کے نوٹاں دی بارش کرو، اے نات خان امیر معاویہ دی منقبت یاد کر کے آن گے، یہ تے جدھر پیسہ ہوئے گا ادھر جان گے۔ اتھے کیا جا رہی اسی ہاتھ کھڑے کرو، اور نال اے وی تے دسنا سی نا با ہاتھ مرداں کھڑے کرنے نے، عورتاں نہیں کرنے۔ عورت نو تے نماز وچ بھی کنا تک شریعت ہاتھ نہیں اٹھان دیندی، اور عورتاں نے سراں تو تے ہاتھ کڈے سن۔ اے وی تے دسنا سی نا با صرف مرداں نے ہاتھ تے کڈنے نے، عورتاں نے نہیں کڈنے۔ او خدا دا واسطہ جے، اس واسطے کہ دین دی حفاظت اساں کرنی ہے۔ سنی اسی ہاں، میلاد اسی کر کے سنیت نو بدنام کر دے ہاں، مسلمان اسی ہاں، میلاد اسی کر کے شریعت دیاں دجیاں بکھیر کے تو اسلام نو بدنام اسی کر رہے ہاں۔ میں دعوت فکر دینا ہے، مرد نماز وچ کنا تک ہاتھ اٹھائے، عورت کندیاں تک ہاتھ اٹھائے، کیوں؟ شریعت کہندی ہے اتنا اونچا ہاتھ نہ چکی کہ تیری بغل بھی نظر آوے، تے جدی بغل نظر نہیں آن دیندی او نات خان کہندا کہ ہاتھ اتے کر کے جھنڈے بنا لو۔ کسی شاعر دا ایک شعر ہے، سمجھن دی کوشش کرنا، وہ کہندا ہے حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے۔ تسی تو زمینہ رکھ دے ہو، زمینہ والے ہو، فصلہ والے ہو، شعر سمجھو گے۔ حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے تو پھر موسم بہاروں کے بھی ہریالی نہیں کرتے۔ یہ دین کدوں دا ختم ہو جاندا اگر احمد رضا بریلوی نہ ہوندا؟ یہ دین کدوں دا لوگ اس نو نوچ لیندے اگر داتا علی حجویری نہ ہوندا؟ آج مشکل دور دے اندر منیر احمد یوسفی جیسے بندے دے احسان نے، خادم رضوی جیسے ہیرے دے احسان نے کہ دین آج بھی موجود ہے۔ ورنہ قوالاں اپنے انداز نال دین نو بگاڑے ہے، نات خانہ اپنے انداز نال۔ نعت پڑھنا صحابہ دی سنت ہے، سننا نبی دی سنت ہے، پر میں کتھوں ڈھونڈ کے لے آواں اعظم چشتی، میں کتھوں ڈھونڈ کے لے آواں محمد علی ظہوری کسوری، میں کتھوں ڈھونڈ کے لے آواں او نعت خان جڑے نعت پڑھدے سن تے سنن والیاں دی توجہ گانیاں ول نہیں جاندی سی، گنبد خضرا دے مکین ول جاندی سی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ لازماً یہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کس طرح علامہ حسنات چشتی صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے دف نہیں بجانی، تو وہ کس طرح وہ بار بار پسینہ پوچھ رہا تھا، صاف کر رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہماری تو دکان ہی بند ہو گئی۔ تو جب ایسے لوگ، ایسے علماء کرام، علماء حق جب ایسے بڑے بڑے سٹیجوں پر ایسے نوٹ خانوں کو جب روکیں گے جو صرف بڑی بڑی محافل پر آ کر اپنی دہاڑی لگا دیتے ہیں اور سادے سنیوں سے لاکھوں کروڑ روپے لے کر چلے جاتے ہیں، اور یہ وہی پیسہ جو اب مجنوں کے اوپر اچھالا جاتا تھا، اب ایسے ٹکے ٹکے کے نعت خان جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل نعت خانی کیا ہوتی ہے۔ اگر تمہیں نعت خانی کا اتنا ہی شوق ہے تو عامر بن اقوا جیسی نعت پڑھ کے دکھاؤ نا، حالت جنگ میں ہے، حالت جہاد میں ہے، اور ادھی رات کے وقت وہ نعت پڑھ رہے ہیں عامر بن اقوا، اور جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے منع نہیں کیا بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عدت رحم فرمائے۔ یعنی ایسے نعت خان بنو نا تم، نوٹوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر تم کبھی اس طرح ڈانس کرتے ہو، کبھی کیا کرتے ہو، کبھی دف کے ساتھ۔ حالانکہ یہ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ محفل میلاد میں دف بجانا جائز نہیں ہے۔ اگر محفل میلاد میں دف بجانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس کی اجازت دیتے، پیر میر علی شاہ صاحب اس کی اجازت دیتے۔ جب اس کا منع ہے تو منع ہے۔ تو ناظرین، جب ایسے علماء کرام، علماء حق بڑے بڑے سٹیجوں پر ایسے نعت خانوں کو روکیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد
اہل سنت سرخرو ہو جائے گی۔ اور ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں یہ بھی سنا ہوگا کہ بابا جی علیہ رحمہ کے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب نے جس طرح پہرا دیا اور دین بیان کیا، اصل چیز وہی ہے۔ ہم ان پیر حسنات چیسی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے، حالانکہ سٹیج کے اوپر اور بھی کئی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے لیکن کسی نے منع نہیں کیا، لیکن میں قربان جاؤں ان کے اوپر کہ جنہوں نے آ کر مسلک کا درد جن کے اندر تھا اور مسلک حق بیان کیا اور اپنے اہل سنت کا ہونے کا ثبوت اور سنی ہونے کا، اصلی سنی ہونے کا ثبوت دیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر تادیر و سلامت فرمائے، جس طرح خادم حسین رضوی صاحب آپ دین حق بیان کر کر چلے گئے ہیں اور اپنے جذبات اور لوگوں کو، نوجوان نسل کو اور دین حق بیان کر کے چلے گئے ہیں اور یہ بتا کے چلیں گے یار ایک پیج پہ ہو جاؤ۔ علماء کرام سنی جب ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سنیوں کا راج ہوگا، اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر تادیر و سلامت فرمائے اور ہمیں ان کے نیچے، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ناچا ٹاپا گروپ اور ایسے میراثیوں سے جو نعت خوانی ایسے کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جن کی نعت سن کر گانے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے کہ یار یہ گانا میں سن رہا ہوں یا حضور کی نعت سن رہا ہوں۔ نعت ایسی پڑھو کہ جب بندہ سنے تو بندہ کہے یار میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں، تب مزہ آتا ہے۔ پھر جب تم پیسے لو تو پھر تمہیں بھی مزہ آئے گا کہ یار ہم نے حق ادا کیا ہے نعت خوانی کا۔ تم آتے ہو لاکھوں کروڑ لے کر چلے جاتے ہو اور اپنی توہین سمجھتے ہو جب تمہاری نعت مکمل ہو جاتی ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نعت خوان آتا ہے، نعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے جی میں نے آگے بھی جانا ہے۔ تو وہ جب ایک عالم دین کا جب بیان آتا ہے تو وہ بیان نہیں سنتا بلکہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں حسنات چیسی صاحب کا کہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس نعت خوان کو روکا۔ ریحان روفی جو ایک نوٹ خون ہے، نوٹ خان ہے، اور کس طرح دیکھا جب انہوں نے منع کیا تو کس طرح وہ پسینے صاف کر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر تادیر و سلامت فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔